ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد سبحان الله والذي جاء بالصدق وصدق به سبحان الله أولئك هم المتقون سبحان الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہایت واجب الاحترام علماء کرام، سعادتدان اور مشائخ اعظام، حاضرین محفل اور سامعین ذل احتشام، اس انجمن کے نوجوانوں نال میرا کوئی تعارف نہیں سی۔ میں صرف انہوں کی ایک ادا پسند کر کے انہوں کی دعوت قبول کر لی سی کہ یہ سارے دے سارے حضرت داتا گنج سلامت اللہ علیہ نے اس اتنے سائیکلوں پہ سوار ہو کے گئے۔ سبحان اللہ۔ میں جنہوں دیکھا کہ یہ اولیاء کرام میں اتنی عقیدت ہے، اور پھر اولیاء کرام میں تو بھی حضرت داتا گنج سلامت اللہ جنہوں کی ولایت کا مقام روحانیت، مقام عرفان و ایمان اور کرامت اور سیرت اس قدر بلند و بالا ہے سبحان اللہ کہ میرے جیسے کم تر اور گناہگار آدمی نے کی آپ کی شان بیان کرنی۔ حضرت قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں اسی بیان پیر کہتے سبحان اللہ، میرا محی الدین کہتے، غوث اعظم کہتے ہیں، بغداد شریف والی سرکار کہتے ہیں، اور ایک تسلیم کرنے کہ نقش بندیاں چوبردیاں چشتیاں قادریاں غوث اعظم ایک ہی نے ہو کوئی غوث اعظم اولیاء کے اندر جن کا اتنا مقام بلند و بالا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب سے لکھا ہے کہ حضرت سید علی حجویری المعروف گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ میری زندگی تو پہلے گزرے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی سی کہ بعد میں غوث اعظم کی پیدائش ہوئی۔ آپ فرمانے لیکن سید علی حجویری داتا گنج رحمۃ اللہ کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر میں سید عبد القادر جیلانی داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی دیکھتا تو میں داتا گنج بخش دی بیعت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ کا مقام اس قدر لا ریب بلند و بالا سبحان اللہ۔ اور میں نے اس انجمن میں جنرل سیکرٹری برخوردار نے کہا سی کہ اساں چوک کا نام رکھے چوک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو اس متعلق کچھ دلائل کچھ وضاحت کرنے لگے کہ آیا یہ نام ٹھیک ہے اور کوئی تنقید کرے تو انہیں مطمئن بھی کرنا ہے، اگر وہ آیا یا نہ ہو گئے تو ایسا بعد میں جواب بھی دینے۔ میرا موضوع اصل یہ سی ہوں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جنگ اخبار کے حوالے نال ایک نئی گل بھی کر دی۔ میں بنیادی طور پہ محسوس کرنا کہ غیرت والا مسلمان جوش وچ ضرور آ جاتا ہے
جدو کسی نبی اللہ ولی اللہ بزرگ کی توہین ہوگی، لیکن زیادہ پریشان ہونے کی گل اس وجہ تو نہیں ہوتی کہ جنہ جنہ کوئی اولاد کے برخوردار کے تابعدار ہو اس لازمن نے بھی تعریف کرنی ہے، اسی حضرت سچار کی تعریف کرنے ہیں، کیونکہ میں وہ سارے سلسلے اس وجہ تو جاننا کہ میرا تعلق بھی گجرات نال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تحصیل فالیت میری رہائش ہے کہ 900 گنج بخش رحمۃ اللہ کا دربار رن مل شریف تحصیل فالیت، سبحان اللہ، اور صرف فالیت تو 15 میل، سبحان اللہ، اس وجہ تو میں تفصیل نہ جانا، اور اگر کسی ولی اللہ کی لاش میں کوئی فرعون کی لاش نہ تشبیہ دے جائے تو سن غیرت کے جوش ضرور آئے گا، لیکن کوئی خاص تنقید والی گل اس طرح تو نہیں کہ فرعون بھی اولاد نے فرعون کی تعریف کرنی ہے، وگرنہ ذرہ بھر بھی اگر عقل ہو یہ کوئی شک نہیں کہ لوگ مصر کی سیر کرنے والے فرعون کی لاش دیکھتے اور فرعون کی بجائے فرانا یعنی کئی فرعون افضل فرعون ثانی فرعون ثالث ایک خاندان گزریا بادشاہ کا، فرعون کی لاش انہوں نے دوائیاں لگا لگا کے رکھی، محفوظ ہے وہ تو بھی اسی تاریخی طور پہ انکار نہیں کرتے، مثالیں لگا لگا کے فرعون کی لاش رکھی، اور ولی اللہ کی لاش کے کٹن کے متعلق جو کہنے ہیں کہ حضرت سچیار رحمۃ اللہ علیہ کی لاش ایک بار آپ کے دفن ہو تو 61 سال بعد کٹی گئی، کیونکہ دریائے چناب کے کنارے سے پنڈ مچھیرا میاں دریا میں ڈھال آ دیتی تو پھر پنڈ والے چک کے میل اگے چلے گئے اور مزار بھی اتنے لے گئے، پھر دریا میں کروٹ بدلی تو اتنے آ گیا، پھر ایک دفعہ 150 سال تو بعد مزار کٹی گئی اور پنڈ بھی پٹیا گیا تو مزید اگے چلے گئے، ایک دفعہ تیسری دفعہ تقریباً 275 سال کے بعد مزار کٹیا گیا، آپ کی عمر جوانی والی نہ جسم مبارک ٹھیک ہے، بال درست نے، اور سب تو بڑا کمال یہ سی کہ چہرے کے شیشہ ہے سلوک صرف چہرے، لیکن جڑے لوگ شیشے کو دیکھتے سی انہوں نے صرف چہرہ نظر آنے کی بجائے قدم کے بیچ اتنی روشنی سی کہ پیروں تک پوری یہ بغیر مثالیں تو گل پہ کرنے والی یہ سی کہ فرعون کی مثال عقل مند آدمی کس طرح دے سکتا، فرعون نے مثالیں لگانا کہ عبرۃ لأولي الألباب وہ بھی روح کی تکلیف ہو رہی، لیکن ادھر نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی کچھ نہ کوئی کچھ، زمین میں دفن ولی اللہ اور روزگار واسطے بھی پٹیا جاتا، بلکہ جتنے دربار بڑے 3 دفعہ درجہ آ گئے، پنڈ بھی پٹیا گیا، قبر سے پانی پہلے آپ نے وارثوں خود فرمایا میری قبر پٹے سے بات ہے، اس وجہ تو زمین سے دفن ہونے والے فرعون کے دفن ہی تو زمین کے دفن ہونے والے حضرت سچار رحمت اللہ علیہ دی قبر کو جا فرعون لانتی کو جا، لیکن تعریف ہمیشہ ہر کوئی اپنے اپنے بزرگوں کی کرتا ہے، اسی ولی اللہ کے خادم اور اولیاء کی تعریف کرنی ہے، جڑے فرعون کے پلیٹھی کے برخوردار ہیں انہوں فرعون کی تعریف، اور اگر میں ٹینس بار پڑھی تو میں تاریخی اور علمی نقطۂ نظر لازمن اخبار دے دے، میں کیونکہ سفر سے بعض دفعہ نہیں پڑھ سکتا، شہر بھی دفتر دنیا پڑھ لی ہے پھر میں اخبار نہیں ملتی، اگر میں پڑھ لی تو میں وہ جواب انشاءاللہ بحثیت صدر جماعت اہل سنت ایسا دے گا کہ نہ صرف مصر والے فرعون کو پتہ لگے گا بلکہ پاکستانی فرعون کی ہلاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
حیدری نعرہ غوثیہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو متعلق محنت کرنے والا سی آپ کی شان قرآن مجید کے اندر کی اور رب العزت جل مجدہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مقام عطا فرمایا اور حضرت صدیق اکبر کے نام سے کسی گلی کوچے اور چوک بازار شہر کا نام رکھنا جائز یا مناسبت یا کی حیثیت شریف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو اس حیثیت کے صحابی نے یہ کوئی شک نہیں کہ امام حضرت شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الابصار حضرت علی کی پیدائش کا واقعہ بھی لکھے آپ فرمانے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ قابل میں طواف کرنے واقع آئی اور خیال ایسی دعا کرا لڑکی نہ ہو لڑکا کعبے کا چکر لگا رہی سی کہ درد شروع ہو اور درد بھی وہ آیا میرا بچہ پیدا ہونے لگیا درد ہوں جن کرنے درد سے آپ نے سوچا میں جلدی جلدی اپنے گھر چلی جاؤں لیکن گھر اتنا دور سی درد اتنا زیادہ سی خیال آیا میں نہیں پہنچ سکتی جو کچھ میرے مقدرے سے رستے پیدا ہو کعبے میں دائیں بائیں سجے کھبے کوئی جگہ تلاش کرا پردے والا کونے چ لگ جاؤ جو کچھ پیدا ہونا اتنی ہو جائے پردے لیکن کعبے ہزار جا رہے ہیں 2000 آ رہے ہیں پردے کی جگہ کا سوال ہی پیدا نہیں پریشان سی اکھان کا سوا ہے میں گھروں قدم نہیں کرنا میں کیوں نکلی میں کیوں آئی میرے پہ کیفیت کس قسم کی تاری ہو گئی ایش کشمکش خیالی جو سی این اس وقت کعبے دی دیوار پھٹ اور بچوں آواز آئی فاطمہ بنت اسد ابھی طالب کی زوجہ علی دی والدہ بننے والی تو اگر اس بچے کی پیدائش واسطے اپنے گھر نہیں جا سکتی تو میرا گھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کعبے بھی نہیں پیدا یہ وجہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ مننے والے حضرت علی مرتضیٰ عقیدت مند علی مرتضیٰ عقیدت مند بھی نے کعبے کی عقیدت مند اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 3 دن رکھا کعبے میں اپنی بند رکھی اس طرح نہیں دیکھا والدہ لکھے حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بچے نے کن کو کیا آواز دی جواب کوئی نہ اکھاں بند لب سے لب رکھ کے آواز دیتی اکھاں بند رخسار سے چوڑی لگائی اکھاں بند حضرت علی نے تو زیادہ سانس روک کے ناک بند کر کے لیکن اکھاں بند شک پہ گیا کام لمبا ہے کہ تجھے بچہ نہ ملنے گا اس وقت ہسپتال علاج معالجے اکھاں کے آپریشن آئی وارڈ ڈاکٹر اکھاں کے اسپیشلسٹ یہ دور نہیں خیال آیا کہ میں کسی بڑی عمر کی بیوی نے بچہ دکھانی ہے جی چھوٹے بچے ہو کہ جی ہو دادی یا نانی بن چکی ان میں تجربے اولاد کی حیثیت نال وسیع ہے میں پوچھ لیا بچہ میرا کھڑی کھول پتا کی این تیاری اس ویلے کر لی کعبے سے نکل گئی ادھر پنڈی والے نے پتہ لگا کہ میرے دوست سے چچے ابھی طالب کے گھر میں تھا رسول کریم نے پروگرام بنایا کرو چکر آدمی کر کے دیکھ کے آنا اتفاق ہی ایسا ہوا کہ بیت اللہ وچوں مرتضیٰ چل پے بیت الرسول وچوں مصطفیٰ سبحان اللہ بالکل دونوں کا سفر اس طریقے نال ہوا کہ ادھر رسالت والے چل پے ادھر امامت والے ہوا ہی اس طرح کہ ادھر کرامتا والے چل پے ادھر معجزات والے سبحان اللہ ادھر بوتراب چل پے ادھر وقتواب نشان والے سبحان اللہ ادھر مولا علی چل پے ادھر ساری دنیا کے نبی چل پے ادھر باب العلم چل پے ادھر مدینہ العلم چل پے چوک تو کملی والا آیا تو چچی بچے چک کے جا رہا
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چچی میں تو بچوں دیکھ چلیا کہ چچی دی اکھاں تو موٹے آنسو گرے، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی گل تو ضرور ہے لیکن میں پریشان ہوں، بچہ دیکھتا نہیں، اکھاں نہیں کھول۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کدوں 3 دن ہو گئے، رسول کریم نے فرمایا 3 دن سے کھانے کھول۔ چچی نے اب کی 3 دن کو گئے نے اکھاں کھول دی۔ میں جتن چوری آواز لب نام سانس سب کچھ کر کھول دے نہیں اکھاں۔ رسول کریم نے فرمایا میں دیکھا چچی نے کملی والی کلمے سے علی کو رکھا، بس رکھن کی دیر سی کہ مولا علی نے ٹکٹکی بن کے رسول کو دیکھی۔ نبی کریم نے فرمایا تو دیکھتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ چچی نے عرض کی میں بڑی کوشش کی ہے، محنت نہیں سی دے۔ رسول کریم نے فرمایا پھر تو حکمت ہوگی۔ چچی نے عرض کی اور کو کبھی حکمت سے الگ کر لے کہ چھوڑیا تیرے دیکھے میں حکمت پوشیدہ نے موجود تھی، حکمت وقت ہوتی یا خیر تصویر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکمت ساری نے دروازے رب نے تیرے واسطے کھول دیتے، مینو سمجھا کہ 3 دن میرے بچے نے میں کیوں نہیں دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا یہی وجہ ہوگی کہ بچے نور کے قسمت ہوتے نبی کے بچے گھر پیدا ہونے کی بجائے ہولی فیملی ہسپتال وہ سب تو پہلے نرس دیکھتے، غریب آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوئے تو مائی دیکھتا ہے، درمیانے درجے کے گھر بچہ پیدا ہوئے تو دائی دیکھتا۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے وہ بنائے گئے، حضرت حوا کو لگ کے پیدائش شروع ہوئی، جب بھی پیدائش شروع ہوئے بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں، کوئی دائی دیکھنے والا کوئی مائی دیکھنے والا۔ علی کا دل ہو گیا کہ پروگرام بدلنا ہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی تھی کس طرح؟ فرمایا تیرے پتر کا دل ہو گا آج تک جو پیدا ہے کوئی مائی دیکھنے والا کوئی دائی دیکھنے والا، ایک ہی ہو جائے بھی پیدا ہونا چاہیے جا پہلی نظر نالی خدا کا رسول حضرت علی رضی اللہ کی پیدائش نور اور سار والے عربی کتاب کے اندر علامہ صبری نے تحقیق کر کے باب دلالت المقتضیٰ کے اندر اس طرح نقل فرمایا، لیکن صدیق اکبر کا نمبر کو پیچھے لائے تو لگ نہیں سکتا، یہ بھی جہالت ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مقام ملیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو دے متعلق کتاب دی بجائے امام قسطلانی نے شرح بخاری کی لکھی کہ حضرت صدیق اکبر کی اس میں 4 سال ہو گئی، آپ کے باپ نے کیا چل اسی کعبے وچ اپنے خداواں کے سجدہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے والد کے نال سفر کیتا، کعبے پہنچے تو باپ نے آپ سجدہ کیتا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی تو بھی دیکھ بچے میرے پیارے بچے سجدہ کر رہے، رب نے تعارف کرایا اے بارش والا ہے، فصل پکانے والا ہے، مردے کو زندہ کرنے والا ہے، بچے دینے والا ہے، رب نے سارے نہ سجدہ رکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آبا جی میں تھوڑے کہنے کو سجدہ نہیں کرنا، البتہ میں یہ کوئی چیزاں منگنا میں دے دے کہ میں سجدہ کرا گا، کیونکہ سجدہ ہو میرے طریقہ جی کو جو کچھ منگیے وہ دے دے۔ جس وقت جناب صدیق اکبر نے گل کی تھی اس ویلے حالی کملی والے نے نبوت کا اعلان نہیں سیکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سچے خدا کی یہ پہچان کس طرح معلوم ہوئی کہ رب کی شان قاضی الحاجات کہ وہ کو جڑا سوال کریے پورا کر دو، یہ کس طرح پتہ لگا؟ محققین نے لگی لکھی ہے پتہ اس طرح لگ گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف جسمانی طور پر رسول اللہ کے نام ہے بلکہ عالم ارواح ابھی جب انسان نہیں سی بڑے تو روح پہلے سے عالم ارواح کے اندر اس ویلے ایک دوسرے کے قریب روح ہے
حضرت صدیق اکبر کا روح عالم ارباب رسول اللہ کے روح کے قریب ہے. سبحان اللہ. اس وجہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ توحید حقانیت معبود حقیقی مسجود حقیقی کے رب العزت کا پتہ لگ بات عقیدہ ایسی کہ ٹھیک ہے سارے رب نے نہ کوئی جو کچھ منگیے مل جائے. آپ بات کہنے لگا منگ لے کچھ منگ لے. امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دو چیزیں مانگی. انا عریان میں ننگا ہاں پھل دشنی یہ سچا رب ہے تو میں پکڑا دے. انا جیان میں بھوکا ہاں یہ سچا رب ہے تو فش میں روٹی دے. 4 سال عمر سی 55 کا سی دو چیزیں منگیاں. بک چپ وہ ایسی جس طرح پتہ ہی کوئی نہیں کوئی موضوع نہیں کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس نے منظر دیکھا یہ زندہ ہی کچھ نہیں رب میرا یہ بام میرا سجدہ کرے جائے گا میں کوئی پوچھنا دو چیزاں زندہ ہی نہیں. گھنٹہ ڈیڑھ 2 لگ غصہ آیا. ہر میں کعبہ دے وچ موٹے موٹے پتھر پے سی. بچپن کا عالم سی باپ سجدے وچ سی. حضرت صدیق اکبر نے چک کے رکھ کے بت کے نک کے پتھر ماریا کڑک کو. باپ نے سجدے کو سر چکیا تو دیکھا خدا کا نک ہی مارا. پاگل بندے سی نا اس وجہ تو رسول اللہ نے بھیجا. پہلی تو گل یہ سی رب بت بنانے بھی سی رب تو نک نال لان کی ضرورت نہیں سی. اس واسطے کہ نک نکلے غلاظت آؤں تو جی جو غلاظت نکلے تو رب ہی نہیں ہو سکتا. لیکن دماغ خراب سی وہ لا دے سی انہوں نے خیال ہوتا سی متے دن انہیں نہ آتے سی چوندے بھی کتنے راتی اوور لانا ہمیں تو لا بغیر رب نال نک لان کا کوئی ٹوک پاگل. اسی وجہ تو اذباس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. رب نال نک لاؤں کی تو ضرورت سی. دماغ خراب. اسی وجہ تو کملی والی اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تاج سر پہ رکھ کے بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باپ مارنے لگ پے. وہ بندے کا بچ کوئی نہیں سی. باپ کا مانا ایسی کہ جو کچھ کرتا ہے میرا بندے کیتا ہے. ماریا اس قدر کتنا کو ماریا نتنے نت کے سوراخ میں کہتے نتنے یہ خون آیا منہ چ خون آیا کان کے سوراخ تو خون آیا ہاتھوں کے پوٹیاں تو خون آیا. 4 سال عمر سی بچہ خون آلود ہو گیا. چیخ نکلی. پنجابی چ بچہ روے کہ کہنے امی آئے امی. عربی بچہ روے کہ کہنے واہ واہ وہ بھی مانا ہوتا ہے امی. آپ نے عربی میں واہ واہ زور دی آواز دی ہائے امی. گھر قریب سے حضرت ابوبکر دی والدہ نے اپنے بچے کی آواز میں پہچان کے فوراً دروازے پہ آ کے جھانک کے دیکھا تو بچہ خون ہو کے چپ چھاتی پہ رکھ لیا. گھر وال جا رہی ترقی ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے جب جواب نہیں سی دیتا کہ والد غصے نال شراب دودھ بھرپور آ باقی سارے جسم کو ماں نے جفی لگائی ہوئی سی. پیروں تو باپ نے پھڑ لیا. پھڑ کے بیوی کی گوبھی تو کھچیا. کھچ کے دیوار نال مار کے ٹکڑے کرنے لگا کہ آپ کی ماں تڑپ گئی. کہنے لگی ابو کافا عمر رسیدہ باشعور دماغ حاضر برادری کا اونچا تاجر اچھا بھلا معاشرے کا معروف شخص ایمی عمر کے بچے لکھنا ماری دے تیرا دماغ خراب ہے. حضرت ابوبکر جواب کہنے لگے بی بی اس مسئلے بھی تم میرے نال گل نہ کر. تو کہنی ایمی عمر کے بچے نے ماری گا نہیں. میں تے قسم چکن تیار ہوں میں دے خون نال غسل کرنا ہڈیاں کا چوبا بنا کے دنیا بھر کے پریوار بکھیرے دینا. یہ گوشت جانور کھوا دینا نہ تو نشان مٹا دینا
ਤੇ ਬਾਪ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, रो के हथ मारे छाती तो कहता हाय मेरे घर न जमता। गुस्सा बड़ा सी आपकी मां ने फरमाया मैंने पास होया की है, वो कह लगा ना कुछ मेरा कलेजा निकल जाए। ये किसी चिट्टी दाड़ी वाले बंदे को छेड़ता तो मैं माफ कर देता, बच्चा है, किसी बुजुर्ग की धोनी करता तो मैं माफ कर देता, इसने पत्ता साडा चुक दो। मां ने पूछा की होया, कहने लगे अगर मेरे तो बाद कोई सजदे करने वास्ते बुतखाने में गया, उन्होंने जाके जिसने देखिया वड्डा बुत नाल नट कोई नहीं तो लाजमी गल मैं पूछना ना लोगों ने की होया, मेरे बच्चे का जिक्र आएगा कि घर एक ऐसा बच्चा पैदा है जिसने रब का नट तोड़ दिता है। तो रब भी छोटे छोटे ने बनाया सी, ये रब भी वो सी जिन्हें रब्बुल अरबाब कहते सी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बड़ा रब। मेरे घरे वजिया बच्चा पैदा है, हाय हुंदा ही ना। आप दी वालदा ने फरमाया फिर मार के कि वो कहते मैं खत्म कर देना, मेरी इज्जत ना रही। इमाम कस्तलानी ने शरह बुखारी में नकल फरमाया कि हजरत अबू बकर की मां ने फरमाया अबू कहाफा नाम उस्मान सी उन्होंने कुलियत अबू कहाफा। आप दी मां ने फरमाया मैं कल तो करदियां गल कदे नहीं की, इजाजत देने ते लातो मनात बुद्ध की कसम चुक देने कि सच्ची गल सुना दे, मैं तेन मारांगा नहीं, तो मैं तेन एक गल सुना देनी है, ये सिर्फ बच्चा करके पाल करेगा, ये बुत अगे सजदा नहीं करेगा। हजरत अबू बकर ने फरमाया कोई बड़ी गल पहले कही चाहे तो मैंने सुना दे। आपकी वालदा ने फरमाया मेरे पेट में 9 महीने मियाद हमल पूरी हो गई। मक्के की कदीम रस्मो रिवाज की रोशनी में मैं भी बुता को गई, चक्कर लगा के कहा कि लड़का देना जो लड़की नहीं देनी, तो पहले सजदा करना सी फिर लड़का मंगना सी। मैं सारा जोर ला रहा फजर तो लग के जोर तक मेरे को सजदे ही नहीं। मैं गर्दन तो करा थले मेरा सिर धड़क कर तो चला गया सजदे ना हो, तो मैं बड़ी हैरान हो। बिल आखिर मेरे जोर वेले काबे विचों आवाज आई, ये हदीस है की आवाज सुभान अल्लाह। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ कबीर वाला ने कहा मेरे आवाज आई या अमतल्लाह बित्तहक़ीक़। सुभान अल्लाह। ये अरबी हदीस सुनाया ताकि हदीस ज़बानी कह जाओ ना सुनाओ तो मुमकिन है किसी बद अकीदा अकीदा दोस्त ना हो। मैं हदीस सुनावा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो। फरमाया मेरी आवाज आई या अमतल्लाह है, अल्लाह दिए बंदिए, जमाना है अल्लाह दिए बंदिए। सजदा करके की लेना नहीं, ये को लड़का मोने इन अपने ही नहीं पता सारी उम्र लग सकिया मैं मुज़क्कर के मुअन्नस तेरे रब ने इन्होंने अपना को नहीं पता कि असं रब बनाए ना, सर पता नहीं मुज़क्कर आ मुअन्नस आ खुश रहे हाँ की नहीं, इन्होंने अपना इन्हों को तेन की लगना। जा मैं तेन मुबारक देना अब शरीफ बिल वाला दिल मुबारक हो तेरे पेट की लड़की नहीं लगता है, और लड़का भी ऐसा है कि तुम मियां बीवी बुत परस्त हो ना, तुम अब्दुल उज़्ज़ा रख दिता है, जो मर्जी है पे रखो अल्लाह के घर होगा इसमो फिस्समाए सिद्दीक़। आसमानों में रब ने उसका नाम सिद्दीक लिख दिया। और बीबी तेन समझ नहीं आई सजदा क्यों नहीं सी करन दिंदा, क्योंकि जान 5 महीने पै जाती, 9 महीने का बच्चा जिंदा होता है, 4 घंटे तो बाद पैदा होने वाला होता है, तू उड़ती सी वो बिच अकड़ जाता सी। इस वास्ते कि तू सजदा करे तो फिर वो भी सजदे जाएगा, तो जो सजदा बुत के करने तो बाद कलमा पढ़े सहाबी तो हो सकता है लेकिन फिर सिद्दीक नहीं हो सकता। इस वास्ते कि सिद्दीक का नबूवत तो बाद मकाम जानदारों के सिद्दीक अकबर भी अल्लाह तो बुत के सजदा करे सवाल ही पैदा नहीं। और मैनू आवाज आई ले मुहम्मद साहिबुन व रफीक, ये मुहम्मद का रफीक बनने वाला है, सजदा नहीं कर सकता। आप की वालदा ने फरमाया जो मेरे नहीं सी करने दिंदा है आप करेगा, बेटा समझ के माफी दे दे पाला दे, ये सजदे नहीं करे। कोई आदमी मेरी सुनाई हदीस पे अगर एतराज करे
تو میں وہی گل سنا دیا تاکہ بعد میں جلسہ کران والے کوئی کمزوری نہ رہے. اعتراض کی ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے گا کہ خود شاہ صاحب کو اس گل سنی انہیں خود منیا کہ صدیق اکبر کی والدہ اس ویلے بت پرست تے باپ بھی بت پرست تے بت پرست عورت کے کو روایت حدیث نہیں ہو سکتی. بی بی اگر صدیق اکبر کی والدہ روایت کرتی ہے اس حالت کی روایت کر رہی ہے وہ بت پرست ہے اور کہہ دیجیے میری بت پرستی کے دور میں بچے میں نے بت تک سجدہ نہ کر دیتا تو بت پرست عورت کا قول حدیث نہیں ہو سکتا. یہ ہے گل. میں کہنا اگر کوئی علمی فکری طور پہ اعتراض کرے گا اسی وہ گل سنا گے لیکن ہم کہیں گے برخوردار تیرا قول غلط. اس واسطے کہ میں اس محلے کے اندر تقریر کر رہا اور میں یہ نہیں کہنا کہ صدیق اکبر کی والدہ کی روایت کی. میں کہنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر نے جس نے کلمہ پڑھا انہیں کمری ور کے دربار میں حضرت کی یا رسول اللہ سے مکے کے گھر گھر پھرے. بہت ساری بیبیاں مرد گل کرتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والدہ نے انہوں دنوں میں کیا سی کہ میرے بچے نے حمل دے دن سجدہ نہیں کرنے دیتا. تو لوگ اس گل تو شک میں اسی جناب کے کوئی پوچھنا آیا یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ حمل کے ہوئے کہ ماں سجدہ نہ کر سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لقد صدق ام ابا بکر الصدیق. ابو بکر صدیق کی ماں نے اس ویلے جو کچھ فرمایا سچ. میں اگر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں راوی کی روایت کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا میں مصطفیٰ کی مور کی وجہ سے. عملی والے نے فرمایا انہوں جو کچھ کیا سچ سی اس واسطے روایت اور روایت والی کا مذہب کی بات ختم ہو گئی. اب تو کملی والے کی مور تصدیق لگ جانے کے بعد اسے حدیث مان نہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سنو حضرت علی مرتضیٰ کے نعرے لگانے والے حضرت علی مرتضیٰ امام پر حق مننے والے حضرت علی مرتضیٰ کا نام جپنے والے ہو علی علی کرنے والے ہو اور لوگوں نے کہنے والے ہو کہ حضرت علی کا بچ پیدا ہونے کوئی شک. میں خود پہلے بیان کر دیتا حضرت علی کا بچ پیدا ہوئے لیکن صدیق اکبر کا نمبر پیچھے نہ لانا اس واسطے کہ نہ دعا کا ذکر جس ویلے کیتا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مولا علی کعبے کی ولادت والا صدیق اکبر کعبے کی بشارت وہ بھی کعبے نے بشارت دیتی سی اسمہ فی السماء صدیق. دعا کا تعلق کعبے دار بیت اللہ دعا کا تعلق بیت اللہ دعا کا تعلق رسول اللہ اور بیت اللہ تو رسول اللہ تعلق ہوگی تو شان نہیں شان رسول اللہ دعا کا کی تعلق سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعرہ حیدری حضرت علی حق امام حضرت علی فاتح خیبر حضرت علی مشکل کشا کیوں کہ جی رسول اللہ کے جوائی اگر حضرت علی رسول اللہ کے جوائی نے تو حضرت علی کے نعرے بھی لگتے ہیں اتنی شانہ بھی نے تو پھر ثابت ہوتا ہے جوائی کے رشتے کی وجہ تو بھی عزت بڑھتی شان بڑھتی مقام بڑھتا ہے. اگر یہ اصول صحیح ہے تو پھر یہ مننا پڑے گا کہ علی ولی ہے. اگر ولی نبی کا جوائی ہوئے تو ولی حق کا امام ہوتا ہے. 1,24,000 نبیوں کا سردار صدیق کا جوائی ہوئے تو وہ کیوں بدنام رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صدیق اکبر کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ دونوں زور نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رسول اللہ کی لگتے اردو رکھ لیا ادھر حضرت علی ادھر صدیق اکبر ادھر کملی والا. رشتے داری کی ترتیب کس طرح بڑھے گی؟ ولی ہے نبی کا جوائی نبی صدیق اکبر کا جوائی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی کرامت والا معجزے والے کا جوائی تو معجزے والا صدیق اکبر کا جوائی. حضرت علی فاتح خیبر والا نبی کا جوائی تو کملی والا فاتح کائنات صدیق اکبر کا جوائی.
حضرت علی فرش کی شہرت والا اور نبی کا جوائی تے فرش و ورش کی شہرت والا نبی صدیق اکبر علی باب العلم اور نبی کا جوائی تے نبی مدینہ تو علم اور صدیق کا جوائی حضرت علی تے نبی کریم کی جنگ میں بھی بڑا فرق ہے حضرت علی مرتضیٰ کی برات جو کملی والے کے گھر گئی تو اتنے نیک لوگ اس برات سے شامل سی کہ میں نے قسم انہوں نے ایک بھی بندہ ایسا نہیں سی جنہیں کدے تہجد بھی قضا ہو مسلمان بنو انجمنا بناؤ تو اے وہ طریقے بھی بدلو کسی دے بچے بھی جو جنگ جا رہی ہوگی تو شرط لایا کرو میں نمازیاں جنی لے بے نماز بندہ جنی میں نہیں وہ سادہ طریقہ کار ہے کہ بڑے بڑے نمازی بھی جنگ میں جان چڑھنی نمازاں جنگ والے دن رہ جائیں وہ کہنے جی میرے ذمہ خرچہ ہے میں ٹرک میں سامان پہ رکھا میں جہیز دا میں فرشت بنا رہا میں منڈے کا پہرا پہ دینا کتنے لڑکیوں کے حملہ آور نہ ہو جائے اس وقت میں نماز آدمی پڑھ سکتا سادیاں جنگ والے دن نمازاں رہ جان نبی کریم دی بیٹی دی برات جائے تو ایک بھی بندہ ایسا نہ ہو جی کدے تہجد بھی کھڑا تے برات کس کسی وہ قاسم کی بہن اور طیب و طاہر کی ماں جائی اسی تے آپ بھی گناہگار ساڈے بچے بچیاں بھی وہ برات اس کسی وہ قاسم کی بہن اور طیب و طاہر کی ماں جائی جو ماں کی گود میں اتمام نعمت کی طرح آئی حضرت علی مرتضیٰ کی برات گئی نبی کے گھر سارے بندے ہی گئے لیکن سارے کون سی یا اللہ اس جنگ والے نشان کی قرآن مجید کو بیان کی تھی فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین سبحان اللہ کیا جنگ ہے جہاں ذکر قرآن ایسے نیک لوگ لیکن کملی والے بھی جب جنگ سیدھی گئے بندے کر گئی تو ادو کتنے کے بندے گئے فرمایا جڑے بندے گئے وہ بھی گئے لیکن جب رسول سے ربن کے صدیق دے کر گیا 40,000 فرشتہ بھی نال کملی والے اتنے ضرور پڑھ رہے سی اور عرض کرتے سی دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے زور سے پڑھیے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے کملی والے جنگ صدیق اکبر کے گھر گئی تو 40,000 فرشتہ بھی نہ سبحان اللہ میں صدقے جاواں حضرت علی نبی دے جوائی نے حق دے امام نے 1,40,000 نبیوں کا سردار جہاں جوائی ہے پھر وہ کی شان ایک بندہ بس میں ڈرائیور نہ ایک دن لڑ پیا اکثر کیونکہ اسی سفر کرنے اور کہنا سی تو تیز کیوں چلا ڈرائیور کہنا سی میرے مگر بس لگی ہے میں یہ نہیں دیکھنا کہ بچدیاں سواریاں جو نہیں بچدیاں میں تو دیکھنا شامل مالکن کی بچتی گل لمبی ہو گئی وہ گل نہ بننے وہ بندہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے ڈرائیور کو کہنے لگا میرا جوائی کرنل ہے میں اندر کر دیا گا میں یہ کر دیا گا میں کہ دنیا دار بندے جوائی دے منصب تے بھی ناز کر دیں کوئی کہنا میرا جوائی کمشنر ہے کوئی کہنا میرا جوائی کرنل ہے کوئی کہنا میرا جوائی پریزیڈنٹ ہے کوئی کہنا میرا جوائی کمانڈر ان چیف ہے ایئر مارشل ہے وائس ایڈمرل ہے کوئی کہنا میرا جوائی ڈپٹی سیکرٹری ہے کوئی کہنا میرا جوائی سیکرٹری شیخ ہے صدیق اکبر کو پوچھیا سونے بندے بڑے بڑے ناز کیتے نے لیکن تیرا جوائی کون سی آپ نے فرمایا میرا جوائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
جوائی جدھر جانا سی 40,000 فرشتہ وہ درود صدقے دوسرے لوگوں نے جوائی حکومت چلتی رہے تو افسر بدل جاتے اندر میرا جوائی زندہ بھی رسول پردے بھی رسول جنت بھی رسول میں شرک بھی رسول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا شان سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذات والا صفات کون کہتا ہے کہ مولا علی صرف رشتہ دار سے حضرت صدیق اکبر رشتہ دار نہیں وہ پرلے درجے کی جا رہے کملی والے کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑیاں دونوں دیا بچیاں سی ایک جناب دی بیٹی سی حضرت فاطمہ ایک صدیق اکبر دی بیٹی سی حضرت عائشہ تھوڑا تعلق بڑا نازک سی انہاں دونوں دھیاں دی شان کی سی نبی کریم نے فرمایا جس ویلے پیدائش دی واری آئی تو میری بچی دی شان اونچی سی کیوں کہ میری بچی رسول دی بیٹی صدیق دی بیٹی صحابی لیکن جس ویلے نکاح کرنا وقت آیا تو پھر صدیق دی بیٹی کا شان بڑھ گیا اس واسطے کہ میری بیٹی صحابی دے گھر گئی صدیق دی بیٹی رسول فرمایا پھر میری بیٹی نہ لو صدیق اکبر کی بیٹی کا شان بڑھ گیا اور کملی والے پڑھیا کس طرح آپ نے فرمایا میں اعلان کیتا سجدۃ النساء اہل الجنہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی کیے حدیث شریف کا لفظ کیے نساء صرف جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت میمونہ دی حضرت رابعہ بصریہ دی بابے فرید دی ماں دی جنتی عورتوں ساریوں دی حضرت مریم دی بھی سردار ہے لیکن مرد نہیں وہ شامل النساء فقط عورتوں کی سردار لیکن صدیق اکبر کی بیٹی جس ویلے میرے گھر آ گئی تو فرمایا پھر شانہ یہ بدیاں کہ میری بچی کی شان کا وقت آیا تو مصطفیٰ بولیا صدیق اکبر کی بیٹی کا شان بیان کرنا سی تو پھر خدا اللہ نے کی فرمایا نبی دیا بیویاں تھوڑیاں ماں فرمایا پھر میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بنی صدیق بھی تھی میرے گھر آ گئی تو جنتی عورتوں کی بھی ماں بنی جنتی مردوں کی بھی ماں میری بیٹی کی سرداری کا تو جنس مخصوص ہو گئے صدیق اکبر کی بیٹی کا تو کوئی مخصوصیت نہیں سی اس واسطے کی عظمت دونوں کو میری وجہ سے ہی مل رہی تھی کیونکہ ایک میری بیٹی تھی ایک میری سوچا سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دونوں کی بڑی میں ایک دن پھیرے تقریر کر رہا سی میرے کو ایک بندہ رکا لکھ کے آیا تھلے لکھیا سی گامے شاہ گامے شاہ وغیرہ کے جو نام ہوتے ہیں لوگ سید نہیں ہوں سید کے نام تو صحیح ہوں پٹھے ڈیگے سیدھے نام مسلم ضلع ہر جگہ پہ کربلا گامے شاہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے قریب اس وقت مقابلے وقت بنائی سی بھی ادھر وزمہ کٹ جائے ادھر بچ جائے لیکن گامے شاہ کا سجڑا نسل تو نہیں پڑا تو ہے گامے شاہ کیوں بنیا قبر بھی وچے تمام لوگ جا کے اتنے بڑے متھے ٹیک دن چڑھاوے چار دن لیکن وہ ایسی کون وہ بیچارہ قزلباش مظفر علی قزلباش کے دور میں موچی دروازے نال ہمیلی تو گھوڑے کا جلوس نکلیا گل جناح کا وہ لے کے جا رہے سے گھوڑا نواں سی پہلے سال انہوں نے کڈیا نواں خریدیا سی اور جا کے داتا صاحب رحمۃ اللہ تو اگے دربار تو لنگے اگے جا رہے سی وہ ترہ کے نس پہ ایک گاما موچی بوری اتنے رکھ کے جتنیوں پہ سیندا سی اور جس ویلے پجیا انہوں کا خون لگتا یہ مر گیا کیونکہ گھوڑے کا پیر لگا سی ان ابرو کا نام گامے شاہ اینی تاریخ وہ قبر بنا دیتی سادات بھی الگ الگ ہوتی ہے دنیا کے سید فاطمہ کے پتر ہوتے ہیں انہوں کے سید انہوں گھوڑے کے سنگ لگتے کیا بات ہے سبحان اللہ اپنے اپنے شان بے شک گامے شاہ میں سنی ہونے والی گل نہیں کر رہا ایمانداری گامے شاہ کے متعلق کتاب پڑھو تو ہمیں پتہ لگے گا کہ 10ویں محرم والے دن گھوڑے کا سنگ لگا سی گھوڑا ترے کے نسیا جوتے بن گیا سی موچی سی گاما گھوڑا 1 لکھ کی بوری سے چڑھ گیا پیاز نے مر گیا
ਤੇ ਇਹ ਮੋਚੀ ਸੀ ਪਰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੈਯਦ ਉਹ ਮੋਚੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ کہ داتا صاحب کی قبولیت بھی دے ایک موچی اور تو میں اعتراض نہیں کرتا کیونکہ رب چاہے کہ آرائیاں بڑی بڑا میاں شیر محمد صاحب شرف پر شریف والے تین سجدوں کے پیر نے سید انہوں نے خلیفے ذات پر اعتراض کرنا مذہبی سٹیج پر مناسب نہیں موچی بھی خدا کے بندے ہیں لوہار بھی خدا کے بندے ہیں چینے بھی خدا کے بندے سید بھی خدا کے بندے یہ تو پیٹ پالنے کے مختلف بہانے ہیں لیکن اسی صرف حیران اس گل تو ہاں کہ مزدوری کرنے سے کوئی حرج نہیں لیکن موچی تو سید بننا یہ بڑی عجیب گل اور اب میں پڑھیا سنی میں کوئی نسخہ نہیں کہ کوئی موچی تو سید بن جائے لیکن یہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے یہ کہتے ہیں 10ویں اگر دن گھوڑے کا کھر لگ جائے تو بندہ پاوے قوم جائے گوشا ہو وچوں سیاہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ میں عرض کر رہا سی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ میں بھیرے تقریر کر رہا سی تو ایک گامے شاہ رکے تو لکھا میں نے رکا لکھا میں نے کہنے لگا میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا ہے حضرت عائشہ تے حضرت فاطمہ وچوں شان کس کی زیادہ ہے میں کیا سی اس پاسے پھسے کرے اور دونوں مصطفیٰ کی ایک بیوی بھی ایک بیٹی بھی نہ کوئی خوراک یہ شروع کر فرق ہے نہ کوئی مصطفیٰ میں سادہ کام بھی احترام سانوں کی ضرورت جھگڑیاں بھی پہن دی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی امام حسین کی والدہ اور آج سادہ میں اس وجہ تو روک کر رہا کہ حسین کی والدہ ہی والدہ حضرت عائشہ ام المؤمنین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیار ہے صدیق اکبر کی بیٹی کر کے صرف نہ سوچیا کر پہلے ابو جس میں رشتہ داری ہو جائے اس میں اگلے گھر والوں دیکھی جائے تو پنجتر پاک نال حضرت عائشہ کا کی رشتہ سی پہلا تن کملی والے کا ان کی بیوی دوجا تن فاطمہ کا ان کی ماں لگتی تیجا تن مولا علی کا ان کی سس لگتی چوتھا کہ پنجواں تن حسن حسین کا جو ان کی نانی لگتی ہے پنج رشتے پنجتر پاک نال نے وہ چھوڑ جانے صدیق اللہ کے گھر کے گالی کرنی جانا پہلے وہ اپنے عقل کا علاج کرا پھر عائشہ کا نام دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 5 رشتے پنجتر پاک انہوں کی پرواہ نہیں ایک رشتہ صدیق اکبر والا آگے رکھ کے ہر ویلے سو کیا نہ گفتگو کرنا ہے ایک قیامت میں مصطفیٰ بھی پوچھے گا خدا بھی پوچھے گا کیا شان سی اور کیا مقام سی انہوں کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رشتہ داری کیا اہل بیت نہ حضور کے گھر نہ اہل بیت شیعہ حضرات نے اگر تحقیق کرنی ہوگی اعتراض آتے نہیں اندے اللہ فرماتے میں کہنے اپنی کتاب پڑھو احقاق الحق پڑھو وہ کی لکھیا ہوا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ کا قول نظر آئے گا امام جعفر چھٹا امام ہے 12 اماموں کے وچوں آپ کے کول ایک بندے نے آ کے پوچھا حضرت جی ساڈے شہر کے اندر بندے لڑتے ہیں حضرت ابو بکر کے ایمان تے عدم ایمان ہوتے حضرت ابو بکر کی خلافت کے عدم خلافت ہوتے حضرت صدیق اکبر کی بزرگی کے عدم بزرگی ہوتے حضرت صدیق کی صحابیت کے عدم صحابیت ہوتے تے سرکار کی گل تے گل مک گئی ہے تسی دسو ابو بکر دے متعلق تہاڈا کی عقیدہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا جدی سبحان اللہ فرمایا صدیق میرا 2 بار نانا لگا اللہ اکبر میرے کو پوچھنا ہے کہ میرا 2 بار نانا لگا پوچھنے والوں نے عرض کی جناب اسی دے سنتے رہے ہوں کئی داخلہ کو کہ صحابی باہروں آئے تے اہل بیت نبی دے وچوں بیٹی وچوں اگوں بیٹی وچوں تے وچوں ابو بکر باہر ہوا تو تھی فرما رہے ہو میرے نانکے کہ پھر تاری رشتے داری صحابہ نا کس طرح ہوگی کسی کے بچوں آئے کسی کے اہل بیت ہو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جنہاں لوگوں نے فتنے پھیلایا انہوں نے اس قسم کے منصوبے پیش کیتے اور ظالم
انہوں نے میرے دادے کا سجنا یاد کر لیا، میرے کو لگ کے جعفر صادق بیٹا باقر دا، باقر زین العابدین دے، زین العابدین حسین دے، حسین علی دے، علی ابی طالب دے، ابی طالب عبد المطلب دے، عبد المطلب ہاشم دے، ہاشم عبد المناف دے، حضرت ابراہیم تک لے جاؤں گے۔ فرمایا تو ظالموں نے میری ماں کا سجنا نہیں پڑھا، اگر وہ پڑھ لیں گے تو ان کے عقیدے درست ہو جائیں گے، اور ابو بکر صدیق کے پیروں کی خاک میں چن دے پوچھنے والے کی جناب میں انہوں نے چل کے دستے میں جناب کا نام سجنا کی آپ نے فرمایا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کو پیدا ہوا کہ جعفر صادق بغیر ماں کو پیدا ہوا۔ میری والدہ نے اب کی جناب تھوڑی والدہ کی کی نسب ہے؟ آپ نے فرمایا میری والدہ کا نسب ہے کہ جعفر صادق بیٹا ہے ام فروا، میری ماں کا نام ہے ام فروا، بیٹی ہے قاسم دی، قاسم بیٹا ہے محمد کا، محمد بیٹا ہے ابو بکر صدیق۔ اللہ فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اللہ، اور کوئی اہل بیت کا تعلق نہیں سے جڑے صحابہ کو گالی دیندے نے، میں تے ابو بکر دا دوترا ہاں، علی دا پوترا، سبحان اللہ، میں چھواں امام ہاں، دوواں گھراں نال میرے رشتے رلے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے پوچھنے والے کو پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا دماغ درست ہے؟ بولیا آپ نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے سارے بزرگوں کے نام مفرد نے علی، شبر، شبی، حسن، حسین، عابد، باقر، میرا نام مرکب ہے، نالے میں جعفر، نالے میں صادق ہوں، پہلی لڑی شادی دی ایک ایک نام، ایک ایک لفظ کے نام ہے، میرا نام تمہیں پتہ نہیں کس وقت دو لفظ عرض کی بھی اگر جی میں نے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میرے دادے علی کا بھائی جعفر جنہ کے بیٹے نال حضرت زینب کی شادی ہوئی سی اور جنہوں کے پتر آمو محمد کربلا چ گئے سی، فرمایا جعفر تے میں دادے والوں تے صادق میں نانے والوں، کیونکہ نانا صدیق ہے تے دوسرا صادق۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنا سجدہ بیان کیتا اور نام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میرے کو سوال کرنے والے ٹھان کے سن لے، تینوں سمجھ آ جائے کہ میری والدہ کہاں سی کہ میرے والد امام باقر کی بیوی سی کہ میں پیدا ہوا، کہ باقر کا باپ کون سی؟ امام زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا سے واپس آئے، انہوں آ کے اپنے پہلے بیٹے امام باقر کی شادی حضرت ابو بکر کے پوتری نال کی، ابو بکر کے گھر کربلا میں آنے والے دوستوں کا بھی پتا سی، دشمنوں کا بھی پتا سی، دھوکھا دینے والے کا بھی پتا سی، وفاداروں کا بھی پتا سی، قاتلوں کا بھی پتا سی، عاشقوں کا بھی پتا سی، وفاداروں کا بھی علم تھا، وفاداروں کا بھی علم تھا۔ پہلی شادی پتر دی ابو بکر صدیق کے گھر کی آپ کے حسین کے پتر نے، کہ کیوں کی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی تھی کہ میرے ابے زین العابدین دادے میرے لیے جو زمانہ چھان مارا ہے نا کہ مکے کی گزریا، کہ کربلا چڑھنے کی گزریا، ابن زیاد نے کی کیتا، کہ یزید نے کی کیتا، تو اس نتیجے کے پہنچے سی کہ جو سارا مکہ سارے نانے کملی والے کا دشمن ہو گیا سی، کہ سارے نانے بھی اس راتی گھر تو لگ کے باہر تک سکون ملیا سی کہ ابو بکر بھی چوری سی۔ زین العابدین بھی کربلا سے گزر کے آئے تو انہوں نے کیا میں بھی کسی اور کرنا رشتے داری نہیں کرنی، میری بھی زندگی کا سکون ملے، ابو بکر بھی گھر چوری۔ سبحان اللہ، اس وقت میرے دادے نے پہلا رشتہ آپ ابو بکر صدیق کے گھر، امام باقر کی جنگ حضرت ابو بکر کے گھر گئی سی، قاسم کی بیٹی نے شادی ہوئی سی، قاسم محمد کا بیٹا ہے اور محمد ابو بکر کا بیٹا ہے، اور محمد کی ماں کون سی؟ حضرت علی کا بھائی جعفر جن کے موت پر شہید ہوا، انہوں کی بیوی بیوہ ہو گئی، نام سی اسما بنت اویس۔ حضرت علی اپنی پرجائی کا نکاح کرنے لگے کہ حضرت فاطمہ کی طبیعت کی ملال ہے کہ میرے کے سوتوں پائے گا، حضرت علی ڈر گئے کہ تھی نے شکایت کی کہ کمری والا ناراض ہو گا تو نام جب کہ مصطفیٰ ناراض ہوا تو میں مرتضی نہیں رہوں گا۔ حضرت علی ڈر کے علی کی میں اپنے نکاح نہیں کرتا، لیکن اگر میں مجبوری کو اپنے نال نہ کر سکیا یہ ناکا میں بچ بہ کے صدیق نال کر دینا، کیونکہ میری بھرجائی میرے گھر کی گھر کو مل سکون ملتا ہے، صدیق کے گھر کی گھر کو مل سکون۔ یہ محمد بن ابو بکر کی ماں
ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਾਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ, इमाम ज़ैनुल इमाम जाफर सादिक, वो भी दोते सी। उम्मे फरवा आपकी वालदा का नाम सी। कौन जाहिल बख्ता, बख्ता भी है और फिर बिकता भी है। घंटे बिकते की तकरीर 10-10 हज़ार में, नाले बकते नाले बिकते, तो पता होगा कोई सियापा ने कहना इधर आए फलाने इधर आए सजरे सुना। मैं खुद सैयदा, मैंने तहकीक करके मगर सुन्नी इख्तियार किया है। मेरा दसिया शजरा कोई मान का लाल इमाम जाफर सादिक के नाम के कोई सैयद हो साबित करे, नया 10,000 का चेक में उस वेले कट के ये न कहना कि मैं कौन जाना तो लाभ नहीं कर रहा, नहीं मैं अंजुमन के नौजवानों ने इजाजत दी। ये मेरा मकान लाहौर वाला भी जान दे, इकबाल टाउन से कोठी नंबर 181, और पानी भी मेरा मकान जान दे। ये जान दे मेरे टेलीफोन नंबर भी 2231 नंबर है, लाहौर 440 310 नंबर है। इन्होंने कोई बंदा मिल के साबित करे कि साहब ही को गलत गल कर गए सी, कि रब की कसम नाले वो सही गल कबूल करांगा, नाले 10,000 रुपया देगा, नाले मगरब बदलने का ऐलान कर देगा। लेकिन एक क़यामत तक याद रखना कि सूरज को कहे ना मगरब बलो चढ़ के आया है, ये हो सकता है, लेकिन जाफर सादिक के नाम के कोई हो साबित नहीं। इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और शान, और ये मौजू इस वजह तो इख्तियार किया कि मेरे बरखुरदार ने मैंने कहा सी कि हाफिज साहब किबला ने तो जवाब देना है उन्होंने लोगों का जो नबी करीम के मुतलक है, नबी सुनते नहीं, मर गए फलान है, वो ये है वो है। कुछ बंदे होंगे सौदाई, सुबह मैंने उठ के शाम मिले जब दिल होना कुरान मजीद अगे रखे तो नबी करीम के मुतलक से मकबूल कर रखना। लेकिन नादाना ने नहीं पता कि कुरान मजीद अगे रख के रसूलुल्लाह की तौहीन करनी बड़ा जबरदस्त जुल्म है, क्योंकि कुरान मजीद बच्चे ने रखे हुए सिर से, बच्चा किस तुम्हारा गरीब का मिहनत कष्ट। मगर कौन आ रहा है? अलीपुर शरीफ वाले, गोल्डो शरीफ वाले, ये जनाब कौन आ रहा है? सुल्तान बाहू के दरबार की गद्दी मशीन, सियाल शरीफ के सजादा मशीन, करमा वाला शरीफ के, शरफपुर शरीफ के, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। कुम्हारां का मुंडा कुरान शरीफ लैके जा रहा है, तो उन्होंने बुजुर्गों पिछे पिछे मुड़े भी तुरना पैना है। उन्हें ये नहीं देखना भी मुंडा कौन है, उन्हें ये देखना क्या बात, उन्होंने पिछे तुरना पैना है कि सिर से कुरान है। जी कुम्हारां के मुंडे के सिर से कुरान हो गए, वो भी ताजीम करनी पड़ी कि जो उत्ते 23 साल उतर दिया रहे वो भी क्यों ताजीम ये कुरान साकिब तो कुरान नातिक ये तुक कोई नहीं। कुरान अगे रख के रसूल की तौहीन करनी नऊज़ुबिल्लाह, और नबी करीम के मुतलक से मगोलियां करनी है। मैं पिछे तकरीर कर दिया गुजर खान के कोल दौड़ताला, एक मौलवी साहब ने कह लगे दुरूद शरीफ शाह जी बंद करा दो या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं क्या बंदे नहीं मनते, मैं की करा वो कह लगे नहीं ये बड़ी बड़ी ज्यादती है, बंद करा। मैं क्या अच्छा मैंने तू वजह दसो, मैं जाके समझा देगा। मैं जा रहा नालियों चिकू फैसलाबाद, मैं लगता पिंड जाना भी सलाह सब भी हो गई, दुरूद छड़ दे क्यों दुरूद बंद करिए। वो कहने लगे भी नबी करीम मिट्टी खा गई तेरे भी चैन कोई ना, कि या होंगे करीम वास्ते तो नबी को जमाने लंगर मिट्टी खा गई वो भी चाहिए कोई ना, तो हम याद करना जायज नहीं। मैं क्या तुसी आलिम हो, मैं तो एहतराम करना, अकीदा अपना अपना होंगे, लेकिन मैंने दसो कि मैं तो बंदियां समझा देंगा वो फरिश्ते 70,000 रोज आएंगे। टेलीफोन पे गल करो वो कैंसल कर। अल्लाह पूछे क्यों, तुम कहो बेशक तू समीउन बसीरुन, तेरी जमीन के थले तक नजर जाती है, लेकिन मैं कम तो तेरे इस बात तेरा ख्याल नहीं है जमीन के थले मिट्टी खा। या अल्लाह हम फरिश्ते का उतारना बंद कर दे। अल्लाह की अर्ज करो कि बंदा दुरूद पढ़े बह के फैसलाबाद कि फरिश्ते सिदरत मुंतहा पे अपने डेरे के रेस्ट हाउस पे पढ़ते रहे, मदीने आके कोई पढ़ना जरूरी है। रब ने फरमाया दुरूद से जितने पढ़ना हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि दुरूद पढ़े, मैं चाहता हूँ एहतराम भी करे, दुरूद भी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक।
احترام کہاں ہے کہ جا کے پڑھو. میں کیا رب نے دسو کہ نبی کھلے ہے کوئی نہ فرشتے میں ابھی عورت کہنے لگا دسو ٹیلی فون کرو بند کر دے. مینو کہنے لگے شادی کی کریے تھی تو میں پریشان کر دیں. میں کیا مولانا میں نہیں پریشان ہوا تاری گل سن کے. جی میں جا رہا میں اتنے جا کے تقریر کرا فیصلہ باد کے اندر کہ لوگ مولانا کی سلاح ہو گئی ضرور بند کر دو کہ لوگوں سے مل کے جب تک عرش والے بند نہیں کرنا رب کی قسم فرش والے بھی بند نہیں کرنا. میں کس طرح بند کروں؟ فرشتے آ کے ضرور پڑھ دے. نبی بھی کوئی نہ ہو تو رب فرمائے اس پہ پڑھ لیا تو سدرت ہوں نبی اتنے ہے کوئی فرشتے کا آنا اس گل کا ثبوت ہے کہ اللہ کے علم میں اجے تک نبی قبر کے زندہ موجود ہے. بے شک جدوں تک رب کے علم کے نبی موجود ہے سارے ایمان میں بھی نبی موجود ہے. اسی کس طرح دماغ خراب دیگر کا رشتہ سر کے بنا رولے پا جھگڑے اور رولا اتنا پاندے میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. فیصلہ باد میں چنیوٹ بازار سے پہلے حدیثاں دی گول مسجد امیتن بازار والی وہ درمیان چکلا ہے کہ نہیں چکلا چکلا گول بازار گول گھی گول کپڑا گول کریانہ تو گول چکلا چنیوٹ تو لگ کدے اس مسجد کو آواز نہیں آئی چکلا بند کرو. امیرپور بازار کی کول جتنے چکلا مکتا ہے پہلے حدیثاں دی مسجد کبھی آواز نہیں آئی چکلا بند کرو. ہمیشہ آواز آؤں گی یا نہیں بند ثابت ہوتا ہے میرے نزدیک وہ جائز ہے یہ ناجائز. کوئی ہے اصل کی وہ لگا نے چیزیں زیر دیں گے وہ جھلیو 11ویں بند کرنے کے بعد کی گل ہے. پہلے تو متفقہ طور پہ زنا بند ہے آواز جو بند. ایک مولوی صاحب میں اگلے دن دیکھے بس بھی چلے وہ ڈرائیور نے ریکارڈ لایا وہ درود شریف سے ہاتھ بدے مولوی صاحب نے ساری سواریاں کیا لوکو بے لوکو ایک درود نے لوکو لوکو بے لوکو ایک درود نو روکو. ڈرائیور نہ کھو درود روکے میں گولی نہیں پہ میں کیا تھی چھال مار ضروری بس پروگرام کیسے ایک مذہب ہے درود شریف کے متعلق اعتراض کرنے درود کے متعلق گلا کرنی سن حکیم الصلاۃ آیت نماز پڑھو آیت کہ نہیں آت الزکات زکات دیو آیت کہ نہیں اتم الحج حج کرو آیت کہ نہیں کتب علیکم الصیام روزے فرض میں آئے تھے صلو علیہ وسلم تسلیما میرے نبی کے درود پڑھو آئے تھے 5 آیتاں نے. میں حیران ہوں کہ کچھ نہ علماء کو اس وقت قوم کو دعوت دینی اسلام کی انہوں نے دل کی جذبہ جہاد پیدا کرنا انہوں نے برائی کو نفرت کرانی مقدمہ کرنا اس ایک بات پہ رونق بنا لیں. 4 آیتاں کا نظم ہو گیا نماز والی روزے والی حج والی زکات والی 5ویں آیت والی کوئی تکلیف وہ بھی تو بریلویوں کا منصور نہیں نا رب کا حکم درود پڑھو آیت ہے کہ نہیں آیت دسو تے فیصلہ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے درود پڑھو قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں. کوئی حافظ صاحب بیٹھے سپارہ کتنا سورت کے آزاد سپارہ فرمایا صلو علیہ میرے نبی سے درود پڑھو. یہ کیوں جھگڑا جی نماز والی آیت منظور ہے روزے والی حج والی زکات والی کہ درود والی نہ واق آؤ یہ نہیں ملتی. یہ جناب درود کا انکار بریلویوں کا انکار نہیں درود کا انکار آیت کا انکار. اس واسطے عقل قائم کرو فکر قائم کرو ہوش قائم کرو کہ کس طرح کی رونق چٹیاں گاڑیاں مسجدوں کی چپس اپنے سر پہ چپس ہاں پنڈ کرائی تو چپس ہو گئی عقل قائم خدا کی کلام کی مخالفت. تھی دسو درود
अल्लाह ने फरमाया दुरूद करो, तो कमर बंद करो, बंद करो, क्यों बंद करी? अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ के मुतल्लिक टाइम क्यों नहीं रखा? क्यों? उसका तरीकेकार की उसूल इस्लाम का कि जिस इबादत का वक्त मुअय्यन हो गया वह वक्त जो गुजर गया फिर कदा करनी चाहिए। नमाज पेशी भी वक्त गुजर गया तो दीगर वेले कदा, रोजा गुजर गया तो फिर रोजे के बाद रोजा कदा। वह तरीका की होगा? बीवी ये मसला रोजा रख लिया शहरी वेले, बच्चे खान औलाद मेहमान सब ने उसने खाना पका के रोजा रखा दिया। 9 बजे बीवी ने कपड़े फिक्र से नसवानी देता है, नापाक हो गए, दाग लग गया। अपने खानों को करिए लगे भी मौलाना साहब को कुछ मेरे रोजा है, वो कहेंगे रोजा खत्म, खा पी पर देगा, रोजा बाद की पता कर। लेकिन अगर 3:30 बजे पेशी नमाज तो बाद बीवी का खान पूछना आया कि मेरी औरत को 3:30 बजे नसवानी उमूर की रोशनी में कपड़े नापाक हो गए तो रोजा रहा, तो हम मौलाना साहब कहेंगे रोजा खत्म हो गया, सजा करे, लेकिन खा नहीं सकती। पहले टाइम खा सकती सी होगी, क्यों? इस वास्ते कि शहरी तो लग के 3:30 बजे तक दिन के 3 हिस्से गुजर के हुक्म सायम ना सजे, हूँ रोजे का हुक्म जारी रहेगा, कजा करेगी, खा नहीं सकती। शरीयत है, सुभान अल्लाह, हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूर का फरमान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो रोजा कदा हो गया क्योंकि वक्त गुजर गया तो फिर कदा, आज भी कदा। बच्चा खोज गया, बाबा कारे उस रुपए के दिन अमीर हो गए, आज की दरखास्त शुरू हुई है, उधर बाबे फालज हो गए, हूँ बीमार है, हज नहीं कर सकता, लेकिन साहिब निसाब की फर्ज भी पुत्र को भेजे तो कदा नहीं होगी क्योंकि वो तो वारस है। वो किसी मरने के पक्के नमाजी गरीब बंदे 50,000 रुपया फड़ा ले, वो जाके हज करा भी बाबे का, फिर हजी बदल कर दे, हज का सवाब बाबे भी मिलेगा, जियारत का अजर जान मिलेगा। सुभान अल्लाह, हज भी कदा है, ज़कात भी कदा है। एक बंदा बड़ा शेर सी, शराबी कबाबी सी, 20 साल तो बाद किसी बुजुर्ग को गया, तौबा कर गया, तो वो समझे कि मैं बस हूं तो लग के पाक हाँ, नहीं, जो तो अमीर होया 20 साल पहले तो लग के इकट्ठी ज़कात अदा कर, फिर हज पे जा। अगर 20 साल तो साहिब निसाब सी तो 1 साल की ज़कात दे के हज कर गया तो खलीफ माल ना लग जाए। 20 साल की ज़कात दे के हज कर जाए तो पाक माल नाल मदीने जाए, पाक दे हर खलीफ माल नाल नहीं जाना। हज भी कदा हो, ज़कात की भी कदा हुई, नमाज की भी कदा हुई, रोजा की भी कदा हुई, 4 आयता में। लेकिन मैं पूछा बड़े फिरके में मौलवियों को, जनाब कोई जरूरत भी कदा है? आज भी सल्लू है, वसल्लू सूरत आज़ाब के 22 सितारा, कोई है जरूरत की कदा? लिया मेरे को किताब करके दिखाओ, शामी दिखाओ, फतावा काजी खान दिखाओ, बहर रायत दिखाओ, हदाया दिखाओ, शरा बकाया दिखाओ, दुरूद की कदा कोई नहीं। कदा क्यों? कदा उस इबादत की होती है जिदा वक्त मुअय्यन होए, ਇਹਦਾ रब ने वक्त ही कोई नहीं रखा, फरमाया बाकी सब की कदा होगी, ये जब भी मोमिन पड़ेगा अदा ही होगा, कदा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मतलब के हक अहले सुन्नत। जदों पढ़िए अदा कदा ही कोई नहीं तो मना करने का की जरूरत। एक बंदे ने अपने घर शैली वाले ख्याल आ गया, 8 रकातां तहज्जुद पढ़े, जरूर पढ़िए, मैं क्या करूं? मौलवी साहब को कोई जरूर वास्ते लाइसेंस बनवाने की जरूरत, असले के लाइसेंस के MP देते ना, जरूर के लाइसेंस मौलवी देते। उनकी का दिल आ गया कि घर जरूर पढ़ना है, रमजान रल के पढ़े, नमाज से दिल आया वक्त से पढ़, जरूर से दिल आया, जिस वेले दिल आया उस वेले पढ़ना। अल्लाह वाले फर्क क्या है? फरमाया नमाज टाइम पर कबूल है, जरूर जल्दी पढ़ो कबूल है। टाइम ही मुअय्यन करो,
پابندی لانے کی ضرورت ہے. کملی والے کو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ضرور واسطے قائم جب ہو جن کوئی نہیں کہ کسی ویلے ایسے نہیں کر لے کہ ضرور پڑھیے تو گناہ ہوتا ہے. کملی والے نے فرمایا ہاں کچھ ایسے وقت ہے کہ ان وقتوں میں اگر ضرور پڑھو تو گناہ ہو. کدو کدو فرمایا میاں بیوی بوقت زوجیت حقوق زوجیت ضرور نہ پڑھے کیونکہ بے شرمی کرو. مرد اور غسل خانے میں نہان گئے تالاب سے گئے ایسی وقت سے ضرور نہ پڑے. زبان سے نشے والی چیزیں ضرور نہ پڑے. حالت شکر سے مستی یہ نشے کی وجہ تو ضرور نہ پڑے. کدھر صحیح کی بجائے غلط لفظ پڑھ کے بے ایمان نہ ہو جائے. ان وقتوں سے نہ پڑے. کملی والے نے خود دسا کہ جی نبی کے نزدیک منع ہوتا تو رسول اللہ نے فرمایا سی اذان سے پہلے بھی نہ پڑے. یہ جو فرمایا سی پیشاب بیٹھے بھی نہ پڑے استنجا کردے بھی نہ پڑے. یہ نہیں نبی کریم نے فرمایا اذان سے پہلے بھی نہ پڑے. ثابت ہوا حرام وقتوں کی نبی نے نشاندہی کر دیتی ہے. جہاں اس ویلے پڑھے وہ بے ایمان ہے. جہاں حلال وقتوں تو دور پڑھ رہے ہیں روکے وہ بھی پکا بے خدا رسول کا یہ جھگڑے اور رولے اور شور اور فلاح یہ سمجھتے ہیں سارے روگ ہوئے گا بنیا سے اسی ڈراواں گے تو پھر سارے کو لائسنس لینا ہوگا ضرور پڑھیں کہ نہ پڑھیں. کیا ضرورت ہے؟ علماء کرام نے اگر اپنے سینے کھلے نہ کیتے اور نوجوان نسل کے واسطے صحیح دین پیش نہ کیتا تو تمہاری داستوں تک بھی نہ ہوگی. کیوں لوگوں تنگ کر دو معمولی کرنا. ضرور تو بند کر دے اور فیصلہ بعد میں اگر کوئی بندہ رشوت لے جائے تو کبھی کسی مولوی صاحب نے نہیں کیا تو چلو سارے رل کے بند کر دی. بڑا ظلم ہوتا ہے. اتنی رشوت. ایک بندہ میرے کہنے لگا جی میں ایک افسر کو 20,000 روپیہ دیتا رشوت وہ میں نے واپس اس کر دیتا ہے. وہ کہتے جی میری بیوی کر دی چھوڑ. وہ کہتا میں ہاتھ بند نہیں جناب کسی ساری افسر ہو تاری بیوی کے ساری افسر نہیں ہے. وہ میرے مارن لگ کے کہنا اردو بھی پتا تو میں افسر ہوں وہ کوئی میری میں وہ مرضی کے مطابق پیسے نہ لگا تو میں روٹی بھی نہیں لگتی. کبھی کسی نے نہیں نکلیا بھی یہ بھی بند کرو. صرف رولا پہ سال مسجد بھی ضرور ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پتا ہے کہ افسروں کے خلاف کو گل کی کہ صبح ویلے اندر ضرور کے خلاف گل کی اندر تو ضرور جانا پر کہنے اگلے جان جانا ہے کہ باہر ملے. اس اگر علم ہے تو آپ معاشرے کی خدمت کریں. برائی کے خلاف جہاد اور برائی کے خلاف جہاد کر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پہ رحم کر اور اس قسم کی چیزوں بند کر. کتنی خوشی کی گل ہے بچیاں چوک کا نام رکھا چوک صدیق اکبر. میرے کو کچھ نصیب نہ رکھنا چاہے گا. میں کیا تھی کے بچے ہو اللہ تعالیٰ تم جوانی مان کی توفیق دے دے تو دولت اتنی دے دے کہ تھی مدینے شریف جاؤ تو میں تو ایک چوک ہے نا چھوٹی جی کر دے. میں تو کالے گیا دروازے میں نہ کر لگا باب المدینہ المنورہ باب الحدیبیہ باب ابراہیم باب حنی کعبے کے دروازے کا نام ہے باب ابو بکر صدیق. اگر کوئی حاجی ہے تو جان دو باب ابو بکر صدیق کعبے کا دروازہ ہے. اور وہ اگے کبوتر دانے پاندے نا چوب کو پلاٹ سامنے اگے جی گلی وہ نام کی یہ شارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام تو بغیر کسی کا نام ایسا نہیں چلن دینا وہ زمانے بھی اتنے سڑک کا نام دروازے لگے چوکوں پہ کون اعتراض کر سکتے. سبحان اللہ. کہتی خوشی بھی کر. اور پھر مدینے شریف گیا تو باب مجیدی وہ تو ہوا نا سلطان عبد المجید ترکی والے کے نام سے باب مجید. پہلا دروازہ باب عمر ہے. باب عمر اکثر اس پاس نماز پڑھنے واسطے میں جانا رہا.
اگرچہ باب النساء باب مدینی بڑے دروازے باب جبریل، لیکن میں مدینے شریف کو 9 دن ہمیشہ باب عمر کے بند رہا، اس واسطے کہ حضرت عمر کے نام بڑی جاذبیت ہے، بڑا لطف ہے، میں کیا دروازے یہ لگنے کہ گھر یہ چل کے لگنے، دروازے والا بھی حفاظت کرے گا، گھر والا بھی نظر کرے گا۔ بادشاہ کے نام کے دروازے کی بجائے حضرت عمر کے نام کا دروازہ ادھر دیکھا اتنے دروازہ صدیق اکبر کا اتنے لکھے خوفت ابا بکر صدیق، مدینہ شریف صدیق اکبر کا دروازہ تو خوفت ابا بکر صدیق، یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب یہ سی کہ جیسے یہ دروازہ لگا ہے اتنے حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہونا، جس ویلے ابو ایوب انصاری کے گھر میں مسجد بنایا گیا، گھر کھلا مسجد کھلی کی گئی، اس ویلے حضرت ابوبکر کا گھر ایک چک کے امام حسین کے گھر کے پیچھے جنت البقیع کے کول بنایا گیا، ان مسجد کو شامل کر لیا گیا۔ کملی والے فرمایا پاوے مسجد بنا لیں گے تبھی میرے یار کا نام میرے سے لکھا رہا جو سبحان اللہ۔ خوفت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اگر کوئی عربی پڑھنے والا بندہ حج کرنے جائے گا تو جا کے پڑھ لینا کہ میں چوک نہ رکھنے والے مبارک دینا وہ جہے نام کے دروازے مکے جہے نام کے دروازے مسجد نبوی مدینے جہے نام کے دروازے مسجد حرام جہے نام کی سڑک مکے وہ نام کا تصا اگر کوئی چوک فیصلہ بات کے رکھے کہ رب کی قسم تصا نبی کا روح بھی خوش کیا علی کا روح بھی خوش۔ سبحان اللہ۔ مکے کی بھی یاد تازہ کی ہے، مدینے کی بھی یاد تازہ کی اور ڈٹ کے رکھو۔ اگر کسی آدمی نے اعتراض ہوتا ہے تو جلدی بول لگا اور اپنے متعلقہ ممبر کارپوریشن کو منظوری کراؤ، کارپوریشن کے اندر جلدی یہ درج ہو جائے ممبر صاحب لکھ کے دیں کہ چوک کا نام صدیق اکبر ہے، تاکہ جہاں لنگے جہاں سچا ہوا لنگتا رہے گا تو جہاں سچا نہ آیا انہیں غصہ آیا کہ کسی اور چوک کا نام وہ لکھ لے گا چوک جھوٹا صدیق کا نام تو ہوتا ہے نا سچوں کا چوک، سبحان اللہ۔ وہ نہیں لگ سکتا سچے چوک نیچے تو کسی چوک کا نام ہوگا لے گا چوک لانت، چوک جھوٹا، چوک فرعون، جہاں مرضی چوک یزید ادھر لگتا رہے گا۔ اسی تو سچیاں کے نام لے گا، ہاں سارے چوک بھی سچیاں کے نام سے ہوئے، سارے مذہب بھی سچیاں کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کے دربارے کے دربار بھی تو ہمیشہ دعا ہے اللہ صحابہ کے رسول کا غلام رکھے۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔